ہر بندہ آج کل مالی طور پہ بہت پریشان رہتا ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، جو ہے تھوڑی سی تنخواہ ہے، 8-10 ہزار تنخواہ ہے، 12 ہزار تنخواہ ہے، 15 ہزار تنخواہ ہے، بسا اوقات 25-30-40-40 ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے، لیکن گزارا نہیں ہوتا. کل ہی مجھ سے ایک اچھے عہدے کے آدمی ملے اور بتا رہے تھے کہ سر ہم آپ سے یہ چیزیں سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم ڈیجیٹل سکل سیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں سکھائیں. جو ہے وسائل اتنے نہیں ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے کمائیں اور اپنے وسائل پورے کریں. دیکھیں، رزق کا وعدہ انسان سے اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ اے میرے بندے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو گے تو آپ کا رزق بڑھا دیا کروں گا، اور ناشکری کرو گے تو جو ہے پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ رب العزت ہمیں مال و دولت سے نواز دیتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہماری اچھی تنخواہ ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم اللہ رب العزت کے راستے میں 1 روپے تک بس اوقات نہیں لگاتے. 20 ہزار تنخواہ ہے تو 20 ہزار تنخواہ آتی ہے اور ہم اسے خرچ کر لیتے ہیں. میں آپ کو ذاتی طور پہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی سیلری میں سے کچھ تھوڑی سی رقم، اگر آپ کی 10 ہزار تنخواہ کیوں نہ ہو، آپ 200 روپے تو اس میں سے یار نکال سکتے ہیں آرام سے. آپ مختص کر لیں کہ میری تنخواہ جب بھی آئے گی 10 ہزار، اس میں سے یہ 200 روپے جو ہے یہ میں یوز نہیں کروں گا، یہ اللہ رب العزت کے راستے میں دے دیا کروں گا. میں آپ کو پوری وثوق سے کہتا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے مشکلات کم نہ ہوئیں اور آپ کے ان پیسوں میں برکت آنا شروع نہ ہوئی تو پھر آپ مجھے بتائیے گا. یہ آزمودہ نسخہ ہے. ہم خرچ بالکل نہیں کرتے، بس جتنا پیسہ آ رہا ہے بڑھاتی جا رہے ہیں تو اس سے جو ہے ہمارے مال میں برکت نہیں آتی. سب سے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ جو مال کما رہے ہیں وہ مال حلال ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، جائز طریقے سے آپ کمائیں، پھر اس کمائی میں سے دوبارہ کچھ نہ کچھ خرچ کریں. مجھے اس موضوع پہ ایک واقعہ بھی یاد آ گیا ہے. اشفاق احمد اشفاق صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، بانو قدسیہ کے شوہر جو تھے اشفاق احمد اشفاق صاحب، وہ بھی ایک مشہور شخصیت تھے. وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی کافی زندگی تجربات میں گزاری ہے. تو ایک دفعہ وہ ایک اپنے پی ٹی وی پہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ وہ ہے کہ جو ایک میں نے بابا جی کے ساتھ، ایک اللہ والے کے ساتھ گزاری ہے. تو بتا رہے تھے کہ ایک بار یوں ہوا کہ بابا جی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر ہی رہے تھے کہ ایک آدمی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے بتایا کسی آدمی کے حوالے سے، غالباً مجھے اب وہ واقعہ پورا تو ذہن میں نہیں ہے، اس کا کچھ خاکہ ہے، میں کچھ غلطی کر جاؤں تو معذرت. کوئی فوتگی کا تھا یا اس طرح سے معاملہ تھا. حضرت کو کہا کہ بابا جی کو کہ آپ آئیں جلدی جلدی. بابا جی نے کہا کہ اشفاق احمد ساتھ آؤ، تو میں ساتھ ہو لیا. باہر نکلے، رکشے میں بیٹھے، جو بھی اس وقت تھا، رکشہ تھا، جو بھی تھا، اس میں بیٹھے اور جو ہے اس کے آدمی کے گھر تک پہنچے. وہاں جب اترے تو مجھ سے رکشے والے نے، ریڑھی والے نے، میں نے پوچھا کتنا کرایہ ہوا؟ غالباً 3.5 روپے یا اس طرح سے کرایہ بنا. تو میں نے 5 روپے دیے اور اس میں سے میں نے کہا کہ 4 آپ رکھ لیں اور 1 واپس کریں. واپس لیا اور بابا جی نے پوچھ لیا کتنے پیسے لیے ہیں انہوں نے، کتنے بنتے تھے. میں نے بتایا کہ 3.5 بنتے تھے اور اتنے دے دیے، 1 واپس لے لیا. کچھ رقم تھی جو انہوں نے واپس لے لی. تو بابا جی نے مجھے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ یہ بھی دے دیتے، آپ نے کون سا پلے سے دینا تھا، آپ نے بھی تو دیے ہوئے میں سے دینا تھا. آپ جملہ سمجھ رہے ہوں گے، آپ نے بھی تو دیے ہوئے میں سے ان کو دینا تھا، تو یہ بھی دے دیتے. بہت کمال کا جملہ ہے اور بہت گہرا جملہ ہے کہ میں اگر کسی غریب کو کچھ رقم دے رہا ہوں بطور صدقہ، بطور زکوٰۃ، ٹھیک ہے، وہ میں اپنے جیب سے نہیں دے رہا، میرے پاس بھی تو کہیں سے آئے ہیں نا، مجھے اللہ رب العزت نے دیے ہیں. میں اس دیے ہوئے رقم میں سے اگلے کو دے رہا ہوں، تو اس میں فخر کی کیا بات ہے، اس میں احسان کی کیا بات ہے.
خوشی کی بات تو ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی، لیکن اس پہ اترانا، فخر کرنا یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ ایک تو زندگی کا یہ حصہ بنا لیں کہ کچھ نہ کچھ رقم کا حصہ جو ہے وہ اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں کچھ لوگ دیکھ لیں، ان میں خرچ کریں۔ آپ یقین مانیں جب آپ تھوڑی سی رقم ہی خرچ کریں گے تو آپ کے مال میں برکت آئے گی، آپ مشکلات سے بچے رہیں گے، بیماریاں کم آئیں گی، تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ سنورنا شروع ہو جائے گی۔